السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ یقیناً ایک اچھے گھر کے، ایک اچھی گاڑی کے خواب اپنی نظروں میں سجائے ہوئے ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ ایک ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، آپ ایک درمیانی سی ملازمت کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میری اپنی ایک گاڑی ہونی چاہیے، خوبصورت گاڑی ہونی چاہیے، خوبصورت گھر ہونا چاہیے۔ اس شخص نے محنت کی اور محنت کے بلبوتے پہ اپنی خواب کو پورا کر دکھایا۔ آج ان کے پاس خوبصورت گاڑی ہے، چھوٹا سا خوبصورت گھر ہے، اور آج ہمارے ساتھ یہ تشریف فرما ہے محترم رشید احمد۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آیا انہوں نے ایک چھوٹی ملازمت پہ ہوتے ہوئے، تھوڑی سی تنخواہ پہ ہوتے ہوئے کس طرح اپنے جو خواب ہیں ان کو پورا کیا۔ یہ یقیناً ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جو اتنے اونچے خواب دیکھتے ہیں اور پھر اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے گاڑی کا خواب کیسے پورا کیا، اچھے گھر کا خواب کیسے پورا کیا، کس حد تک انہوں نے اسٹرگل کی، اب تک انہوں نے کیا 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 ہے، اور کیسے اپنے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں رشید احمد سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رشید بھائی، یقیناً جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس نئی آلٹو گاڑی ہے جو کہ 2022 ماڈل میں نے دیکھی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کا گھر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو آپ کی پے میرے اندازے کے مطابق 25 سے 30 ہزار ہوگی۔ تو یہ آپ نے خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو چھوٹی سی تنخواہ میں کس طرح پورا کیا؟ کیا کوئی 2 نمبری وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ پہلے تو محترم یہ ہے کہ یہ گاڑی آلٹو نہیں ہے، یہ ویگنار ہے، 2022 ماڈل ہے۔ اور الحمدللہ یہ سٹارٹنگ جو میں نے لی تھی تقریباً 2008 کی بات ہے۔ ہم میاں بیوی اسکول میں جاب کرتے، وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے شاہ مقیم گرلز ہائی اسکول، وہاں پہ وہ ٹیچر ہے۔ تو میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور نیب کاسر ڈیوٹی کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 2008 میں ہم موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، تو میں نے رستے میں چلتے چلتے بس ویسے یوں ہی کہہ دیا کہ ہم نے انشاءاللہ 2009 میں گاڑی لے لینی ہے۔ تو میری وائف جو ہے وہ ہنس کر کہنے لگی کہ یہ 2008 میں کہاں سے پیسے آئیں گے 2009 میں؟ تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ دے گا، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں۔ اور اس کے دوران ہی میں نے تقریباً کوئی اپنی بیگم کا سونا بیچا اور وہ ایک پلاٹ لے لیا۔ اس میں ایک میرا پارٹنر تھا، ہم سلف تھا، ہم نے 2.5 مرلے کا پلاٹ لے لیا۔ غالباً 84,000 کا وہ میرا جو پلاٹ ہے وہ بکا، مطلب سونا بکا، اور پلاٹ جب ہم نے بیچا وہ 3 لاکھ روپے کا بکا۔ تو ہم دونوں وہ پیسے اکٹھے ہمارے تھے، میں نے اس سے مشورہ کیا کہ یار میں گاڑی لے لوں، کہتے ٹھیک ہے تم لے لو۔ میں نے وہ 3.25 لاکھ کی 2003 ماڈل جو ہے نا وہ گاڑی لے لی، مہران لے لی، 2003 ماڈل 3.25 لاکھ کی میں نے لے لی۔ 1.5 لاکھ تو میرا اپنا تھا، باقی وہ میرے ہمسلف کے تھے۔ تو میں اسکول ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ رینٹ پہ اس کو چلاتا تھا، اور کوئی رات کو 1 بجے 12 بجے کوئی ایسا ٹائم مطلب کہہ لو پابندی نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی کہتا تھا پیشنٹ لے کے جانا ہے، ایمرجنسی جانا ہے۔ تو میں نے یہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا کہ میں نے انکار نہیں کرنا۔ میں جتنا بھی تھکا ہوا ہوتا تھا، جتنا بھی پریشان ہوتا تھا، میں کہتا تھا نہیں میں نے جانا ہے، اور یہ پیسے تو آنے ہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں نے کسی کو انکار نہیں کرنا۔ تو میں رات کو چلا جاتا تھا، اور تقریباً 4500 الحمدللہ میں نے ایک دن کی بچت لی ہے۔ مطلب لاہور گئے ہیں، دوبارہ پھر لاہور چلے گئے، یہ نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ تھکاوٹ محسوس نہیں کی، اور دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھی، اور محنت کی، لیکن اسکول ٹائم کے بعد کیا ہے، پارٹ ٹائم میں کیا ہے، اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد میں نے کیا ہے۔ ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن ڈیوٹی ٹائم کے بعد کرتا ہوں۔ ڈیوٹی ٹائم میں اگر کوئی سواری آتی ہے، یا تو کوئی ڈرائیور بھیج دیتا ہوں اپنی گاڑی پہ، تو یا اس کو جواب دے دیتا ہوں کہ میری مجبوری اسکول ٹائم کے بعد۔ رشید بھائی، یہ آپ نے خواب اتنا اونچا دیکھا کہ میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، تو لوگ تو خواب دیکھتے نہیں، بائک پہ گزارا ہو سکتا تھا؟ سر یہ بس اللہ کا حکم تھا۔ چلتے چلتے آگے گاڑی جا رہی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ، بلکہ منہ سے الفاظ نکل گئے، تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور وہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ تو رشید بھائی، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ ایک نہایت ایماندار ہیں، آنیسٹ ہیں، آپ کے کردار پہ کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 2 نمبری کرتے ہیں، آپ یقیناً حق حلال کی جو کمائی ہے وہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت پہ یقین رکھتے ہیں۔
لیکن ایک میں نے آپ کو یعنی آپ کی جو پچھلی زندگی دیکھا، آپ جذباتی نوجوان تھے اور بہت بڑی مشکل سے آپ خود پہ قابو رکھتے تھے. یہ بعد میں آپ کے اندر ایک معتدلی قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا. یہ سارا فاصلہ کیسے طے ہوا؟ کوئی واقعہ ہوا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا؟ سر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جذباتی قدرتی فطرت ہوتی ہے، ایک عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ینگ تھے تو حق پہ جو ہے نا وہ میں 100% کہتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہے بندہ. جب بندہ خود حق پہ ہوتا ہے نا تو آگے والے لوگ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے، تو وہ خود جذباتی ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو کنٹرول بھی کیا ہے. بعض دفعہ بڑوں کے آگے بھی بول پڑتا ہے بندہ، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اب اس کو ختم کرنا چاہیے. حق پہ بھی ہیں، تھوڑا سا نرمی کے اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اچھا، تو آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اتنی محنت کرتے ہیں، تھکاوٹ تو محسوس ہوتی ہوگی، پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے رینٹ پہ گاڑی بھی چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی آپ کا کوئی کام ہے، جاب ہے؟ نہیں، اور جاب نہیں ہے، یہ گورنمنٹ جاب ہے. اس کے بعد گاڑی چلاتے ہیں. بلکہ میں نے نا 2008 میں گاڑی لی اور اس کے بعد اس کو میں نے 4 سال چلایا ہے. اچھا، 4 سال جو بحران لی تھی؟ جی، 4 سال کے بعد میں وہ گاڑی 3 لاکھ کی بیچی ہے. صحیح. بیچ کے کچھ میں نا کمیٹی ڈال لیتا ہوں. وہ کمیٹی کیونکہ میں خود اکٹھی کرتا ہوں، لوگوں کو مجھ پر اعتماد ہے اور وہ پہلی کمیٹی میں نے رکھ لینی ہوتی ہے. صحیح. آج کل لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، قسطوں کے پیسے دیتے ہیں، تو وہ سود بھی زیادہ دینا پڑتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ نہیں دینا پڑتا تھا. فرض کیا 4 لاکھ کی کمیٹی میں نے پہلے لے لی، میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے واپس کرنے ہیں. تو باقی لوگوں کو بھی کمیٹی پر مجھ پہ اتنا اعتماد ہے کہ الحمدللہ اس ٹائم تقریباً 6,30,000 کی کمیٹی ہماری چل رہی ہے. جو 35,000 محلہ ہے آپ کے پاس اکٹھی ہوتی ہے؟ وہ میرے پاس اکٹھی ہوتی ہے اور پہلی کمیٹی میں رکھتا ہوں. وہ مہران بیچی، کچھ کمیٹی ڈالی، اس کے بعد میں نے لے لی مرغلا، وہ 3,60,000 کی آئی. وہ میں نے گاڑی بیچ دی. اس کے بعد پھر میں نے کورے لی 2005 ماڈل، وہ 3,80,000 کی ملی تھی، تو وہ بیچی. اس کے بعد کچھ کمیٹی کے پیسے ڈال کے میں نے مہران 2017 ماڈل 0 میٹر لی تھی. اچھا. تو اس کے بعد وہ چلتا رہا. تقریباً 2019 میں نے ایک کیری ڈبے کا ارادہ کیا، کمیٹی لی. کمیٹی کے کچھ 4-5 لاکھ میرے پاس تھے، کچھ میں نے اپنے رشتہ داروں سے ادھار لیے. اللہ کا شکر ہے مجھ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. میں نے وہ کیری ڈبہ 2019 ماڈل نیو 0 میٹر جو ہے نا وہ 9,60,000 کا لے لیا. 1.5-2 سال اس کو میں نے ڈرائیور کو دیا، وہ بھی چلاتا تھا، میں بھی چلاتا تھا گاڑی. اس کے بعد پے بھی تھی الحمدللہ. لیکن مین چیزیں جو ہیں وہ میں بار بار پھر کہوں گا، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایمانداری کا بھی ہے. اچھا، آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، خانہ کعبہ کی، آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا، وہ کیسے لمحے تھے؟ اچھا، وہ یہ جب گاڑی کا معاملہ تو ادھر بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے میں وہ بتا دوں. 2016 میں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے. اچھا، آپ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہو جاتی ہے، تو آپ کوئی بڑا ارادہ کر لینا، جنت اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ جنت چاہیے. وہ بھی مانگتے ہیں لیکن وہ تو مرنے کے بعد ملے گی انشاءاللہ، ضرور ملے گی. ہم اللہ پہ توقع کرتے ہیں، پورا ہمیں امید ہے اللہ پہ کہ انشاءاللہ ضرور ملے گی. اچھا، وہ 2016 میں ارادہ کیا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے. اچھا. بلکہ حج کا ارادہ کیا، حج کی پیسے جمع کروا دیے، 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہم نے کروائے. اچھا. 14 میں، 15 میں، 16 میں. اچھا. وہ قرآن مداخی میں ہمارا نام نہ آیا. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جس میں تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رمضان مبارک میں عمرہ کرتا ہے اس نے ایسے عمرہ کیا کہ جس نے میری انگلی پکڑ کر حج کیا. صحیح. جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے ارادہ کر لیا اگر اب نام نہ بھی آیا تو میں نے انشاءاللہ رمضان میں عمرے میں چلا جانا ہے. بلکہ ہم نے میاں بیوی کے پیسے جمع عمرے کے کروا دے. حج میں وہ قرآن داخی تھی، نام نہ آیا، تو ہم نے رمضان مبارک میں 2016 میں جو وہ عمرے پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت دے دی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اور 2017 میں نے، بلکہ میں نے کیا، یہ والدین کی دعائیں تھی. میرے والد صاحب نے بھی عمرہ کیا، اس میں بھی میری تھوڑی بہت ہی کوشش تھی.
تو الحمدللہ وہ 2017 میں میرے والد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا. مجھے اپنے عمرے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے اپنے والد کے عمرے کی مجھے خوشی ہوئی تھی. بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا عمرہ اب قبول ہوا ہے جب میں نے اپنے والد صاحب کو عمرہ کروایا تھا. اچھا رشید بھائی، اب میں چاہوں گا کہ آپ جو ارادہ کرتے ہیں، آپ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. ہر دوسرا تیسرا بندہ 40 افراد جمع ہوں تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نیک ہیں، اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں. تو آپ آج نا ارادہ کریں کہ شفیق شجاعت کے پاس 2023-24 میں گاڑی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا اور آپ کے کاروبار میں معاملات میں وہ برکت ڈالے گا. اور یہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، یہ بالکل بھی بھائی ارادہ کر لے، یہ مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. اچھا، میں نے پہلی سائیکل لی، میں اب بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے وہ قسطوں پہ لی تھی. اچھا اچھا. اور میں نے مزدوری بھی کی ہے، دیہڑی بھی کی ہے. بلکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا لوگ کام چھپاتے ہیں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے گاڑیوں میں یہ جو مزدور ہوتے ہیں نا، پکوڑے بیچتے ہیں یا بسکٹ وغیرہ بیچتے ہیں، میں نے 1995 میں یہ بھی بیچے ہیں. 92 میں نے میٹرک کیا ہے اور 97 میں میری جاب ہوئی ہے. اس سے پہلے میں دیہڑی دفعہ یہ محنت مزدوری کرتا تھا. اور میں اب بھی فخر سے الحمدللہ بتاتا ہوں کہ میں نے محنت کی ہے. یعنی شرم محسوس مجھے ذرا نہیں ہوتی. بلکہ کچھ لوگ مجھے ٹیچر سمجھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، میں ملازم ہوں، میری نیب کاسب کی ڈیوٹی ہے. میں یہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں نے یہ چلو ٹیچر کہہ رہے ہیں تو میں کہوں ٹھیک ٹیچر ہوں. لیکن الحمدللہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی. میں اپنے محنت کے کام کرتا ہوں اور محنت پہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر رحم کیا ہے. رشید بھائی، یہ ہے آپ کی خوبصورت گاڑی 2022 ماڈل ویگنار. تو وہ آپ کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا کہ یا بس سٹاپ لگ گیا؟ آگے آپ نے 2D کا یا کوئی اور بڑا خواب دیکھا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ دنیا داری انسان کے کوشش تو ہوتی ہے وہ آگے چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، لیکن اینڈ پہ جو ہوتا ہے وہ زندگی ختم ہوتی ہے، خواب ختم نہیں ہوتے. یہ دنیا داری ہے. سائیکل سے جب موٹر سائیکل لی تو بہت خوش ہوا، پھر اللہ نے گاڑی دی، پھر 2 گاڑیاں ہوگی، کیری ڈبہ لے لیا. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیری ڈبہ 19 ماڈل ٹوٹل مطلب 5-6 لاکھ میری کمیٹی تھی اور باقی ادھار لے کے میں نے لیا. اس کے بعد 1.5-2 سال اس کو میں نے چلایا. پھر اس کو میں نے 1.5 لاکھ منافع سے اس کو بیچا. جو کما لیے وہ بھی الحمدللہ، جو منافع ملا وہ بھی الحمدللہ. تو اس کے بعد میں نے وہ ایک اور مہران لے لی 2017 ماڈل. تو وہ 2 گاڑیاں میری ہوگی، پیسے بھی میرے اتر گئے تقریباً، میں نے لینا دینا دے لیا تھا. تو الحمدللہ وہ میری دونوں گاڑیاں بالکل میرے پاس فری تھی، نیٹ کی ہو گئی. تو میں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا کہ یار یہ 2 گاڑیاں ہیں، ڈرائیور رکھتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کیوں نہ ہو کہ ایک گاڑی لے لوں اچھی اور اپنی زندگی کو کوشش کروں کہ تھوڑا سا محدود کر لوں. تو میں نے ایک گاڑی بیچ دی. اب اگر وہ دوسری گاڑی بیچتا تھا تو بالکل فری ہوتا تھا، پیدل آ جاتا تھا. میں نے کہا بھی یہ نہیں، ایک گاڑی بیچ دی. اور میرا ایک بھانجا ہے، اس سے میں نے 8.5 لاکھ ادھار لے لیے. اچھا. اور فوری طور میں نے ڈاکٹر شفیق صاحب میرے محترم سینئر ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، میں نے ان کو لیا اور میں نے کہا سر جی ہم نے آج چونیا جانا ہے، گاڑی بک کروانی ہے. کہتے اتنی ایمرجنسی؟ میں نے کہا ہاں جی فوری کروانی ہے. 8.5 لاکھ ادھار لیے اور وہ 8 لاکھ کی گاڑی بیچی تھی. تو میں نے گاڑی جو ہے نا وہ بک کروا دی. 16,38,000 کی ہماری گاڑی بک ہوئی. 4 کو بکنگ ہوئی ہے اور 11 کو ریٹ بڑھ گیا. 2,42,000 کا ریٹ بڑھا ہے. 2.25 لاکھ ہمارا اون بچ گیا، 2,42,000 وہ بچا اور 1,23,000 اب تھوڑی دیر پہلے وہ بڑھ گیا ہے. تقریباً ہمیں الحمدللہ وہ 5.5 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے. اور میں تو اس کی سمجھتا ہوں کہ میں پہلے ارادہ کیا تھا کہ بینک سے گاڑی لے لیتا ہوں. تو دوستوں نے منع کیا، انہوں نے کہا یہ سود ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان کی بات کا اپنا دل بھی تو نہیں مانتا ہوگا نا؟ اپنا دل بھی نہیں مانتا تھا، لیکن میں نے شیطان نے ورگلایا کہ تم ایسے کر لو. لیکن پھر بہکاوے میں آتے آتے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. میں نے وہ بینک کو چھوڑا
اور یہ بکنگ کروا دی. آپ کو 4-5 لاکھ کا فائدہ ہوا. 5.5 پونے 6 لاکھ کا یہ فائدہ ہوا ہے. اچھا رشید صاحب، یہ خواب ختم تو اب نہیں ہوئے انشاءاللہ. ابھی آپ کی عمر ہے، نوجوان ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے سے آگے چلتا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ جی. الحمدللہ اب جو ہمارا ارادہ ہے وہ پہلے تو ہے انشاءاللہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ. اللہ مدد کرے گا، میاں بیوی ہم انشاءاللہ پہلے حج کریں گے، تو اس کے بعد پھر خواب گاڑیوں کے تو بدلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ارادہ تو انشاءاللہ ہے کہ انشاءاللہ XLI پہ جانا ہے. اچھا، آپ سے کوئی بندہ مشورہ کرنا چاہے بھئی آپ نے کس طرح سٹرگل کی، تو ہم آپ کا نمبر دے دیں گے، تو پھر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو آپ مشورے آن لائن دیتے رہیے گا. انشاءاللہ جی دے دیں گے. اچھا، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، انتہائی اچھا ہے، اور اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں اور بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اس میں. اچھا، آخر میں کہوں گا کہ دوستوں کے نام، بھائیوں کے نام، اپنے رشتہ داروں کے نام کو پیغام دینا چاہیں. میرا پیغام یہی ہے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اس پہ جو ہے نا دوسری باتیں، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ ماں باپ کی دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے، اور میں تو یہ 100% کہتا ہوں کہ ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک لے آئے اور آگے بھی جائے گے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ محنت ہے، وہ تو تھوڑی بہت ہی میں نے کی ہے تو اللہ نے مدد کی ہے، لیکن مین جو چیز ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور یہ دوبارہ موقع نہیں ملتا. میں ہر لمحے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کرے، اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں، اور یہ ان کی دعاؤں کا صلہ ہے. باقی الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ ایمانداری پہ بہت کچھ ملتا ہے. ظاہری طور فراڈ دا پہ جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، لیکن وہ آپ کا جو 3-4 لاکھ پہلے جڑا پڑا ہوتا ہے وہ اس کو بھی باہر کے لے جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ایمانداری پہ اگر آپ 1 لاکھ بھی کمائیں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی، 2000 بھی کمائیں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی. اور الحمدللہ میں نے ٹوٹل جتنا بھی ہوا ہے اپنی ایمانداری سے کیا ہے. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں کوشش کرتا ہوں، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، دوست بھائی ان کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا فائدہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ میرے فائدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. دوستوں کے کام آنا چاہیے. میں تو یہی پیغام دوں گا کہ ایک تو ایمانداری، ماں باپ کی خدمت، اور اچھے برے وقت میں دوستوں کے کام آنا چاہیے. ناظرین، آپ نے آج رشید احمد صاحب کا انٹرویو دیکھا، کس طرح انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اور کس طرح انہوں نے اللہ پہ یقین رکھ کے ایک ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی. تو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں. اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی اس قسم کی سٹوری موجود ہے تو وہ ہمیں ضرور بتائیے، ہم اس سٹوری تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہم سٹوری کی کوریج کریں گے. ہم کوریج کے کوئی پیسے نہیں لیتے. شفیق شجاعت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.